قرآن مجید کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر، حدیث، نعتیں، تجوید، گرامر کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک ھم الخاسرون۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کسی مثال کے بیان کرنے سے نہیں شرماتا، خواہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی ہلکی چیز کی۔ ایماندار تو اسے اپنے رب کی جانب سے صحیح سمجھتے ہیں، اور کفار کہتے ہیں کہ اس مثال سے خدا نے کیا مراد لی ہے۔ اسی کے ساتھ بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور اکثر لوگوں کو راہ راست پر لاتا ہے، اور گمراہ تو صرف فاسقوں کو ہی کرتا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے مضبوط عہد کو توڑ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں توڑتے اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ، ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور چند اور صحابہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب اوپر کی 3 آیتوں میں 2 مثالیں منافقوں کی بیان ہوئی، یعنی آگ کی اور پانی کی، تو وہ کہنے لگے کہ ایسی چھوٹی مثالیں اللہ تعالیٰ ہرگز بیان نہیں کرتا۔ اس پر یہ دونوں آیتیں نازل ہوئیں۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب قرآن پاک میں مکڑی اور مچھر کی مثال بیان ہوئی تو مشرک کہنے لگے بھلا ایسی حقیر چیزوں کے بیان کی قرآن مجید جیسی خدائی کتاب میں کیا ضرورت؟ تو جواباً یہ آیتیں اتری اور کہا گیا کہ حق کے بیان سے اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا، خواہ وہ کم ہو یا زیادہ۔ لیکن اس سے کچھ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا یہ آیت مکہ میں اتری، حالانکہ ایسا نہیں، واللہ عالم۔ اور بزرگوں سے بھی اسی طرح کا شان نزول مروی ہے۔ ربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ خود ایک مستقل مثال ہے جو دنیا کی بیان کی گئی ہے۔ مچھر جس وقت تک بھوکا رہتا ہوتا ہے زندہ رہتا ہے، جب موٹا تازہ ہوا مرا۔ اس طرح یہ لوگ ہیں کہ جب دنیاوی نعمتیں دل کھول کر حاصل کر لیتے ہیں وہیں اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے، جیسے اور جگہ فرمایا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ الآخر آیا، جب یہ ہماری نصیحت بھول جاتے ہیں ہم ان پر تمام چیزوں کے دروازے کھول دیتے ہیں یہاں تک کہ اترانے لگتے ہیں، اب دفعتاً ہم انہیں پکڑ لیتے ہیں۔ ابن جریر، ابن ابی حاتم، ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے قول کو پسند فرمایا ہے، اور مناسبت بھی اسی کی زیادہ اچھی معلوم ہوتی ہے، واللہ عالم۔ تو مطلب یہ ہوا کہ کوئی سی مثال چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بیان کرنے سے اللہ تعالیٰ نہ رکتا ہے نہ جھجکتا ہے۔ لفظ ما یہاں پر کمی کے معنی بتانے کے لیے ہے، اور بعوضۃ کا زبر بلدیت کی بنا پر عربی کے قاعدہ کے مطابق ہے، جو ادنیٰ چیز پر صادق آ سکتا ہے۔ یہ نکرہ موصوفہ ہے اور بعوضۃ صفت ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ ما کا موصولہ ہونا اور بعوضۃ کا اسی کے اعراب سے معرب ہونا پسند فرماتے ہیں، اور کلام عرب میں یہ بکثرت شائع ہے کہ وہ ما اور من کے صلہ کو انہی دونوں کا اعراب دیا کرتے ہیں، اسی لیے کہ کبھی یہ نکرہ ہوتے ہیں کبھی معرفہ، جیسے حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ کے شعروں میں ہے کفی بنا فضل علی من غیرنا حب النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایانا، ہمیں غیروں پر صرف یہی فضیلت کافی ہے کہ ہمارے دل حب نبی پر سے پر ہیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعوضۃ منصوب ہو حذف جار کی بنا پر، اور اس سے پہلے بینہ قلم مقدر مانا جائے۔ کسانی اور فرا کو اسی کو پسند کرتے ہیں۔ ذاق اور ابراہیم علیہ رحمۃ اللہ علیہ بن عالیہ بعوضۃ پڑھتے ہیں۔ ابن جنی کہتے ہیں کہ یہ ماں کا صلہ ہوگا اور آد حذف مانی جائے گی، جیسے تماماً الذین احسنوا میں فما فوقہا کے 2 معنی بیان کیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس سے بھی ہلکی اور ردی چیز جیسے کسی شک کی بخیلی وغیرہ کو ایک بیان کرے، تو دوسرا کہتا ہے وہ اس سے بھی سوا ہے، تو مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ اس سے بھی زیادہ گرا ہوا ہے۔
قصائی اور ابن ابو عبید یہی کہتے ہیں، ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر دنیا کی قدر خدا کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پلاتا۔ دوسرے یہ معنی ہے کہ اس سے زیادہ بڑی اس لیے کہ بھلا مچھر سے ہلکی اور چھوٹی چیز اور کیا ہوگی۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہی قول ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی کو پسند فرماتے ہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ کسی مسلمان کو کانٹا چبھے اس سے زیادہ تو اس پر بھی اس کے درجے بڑھتے ہیں اور گناہ مٹتے ہیں۔ کہ اس حدیث میں بھی یہ لفظ وما فوقہا ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ ان چھوٹی بڑی چیزوں کے پیدا کرنے سے شرماتا نہیں اور نہ رکتا ہے، اس طرح انہیں مثال کے طور پر بیان کرنے سے بھی اسے کوئی آر نہیں۔ ایک جگہ قرآن میں کہا گیا ہے کہ اے لوگو، اس مثال بیان کی جاتی ہے، کان لگا کر سنو، جنہیں خدا کے سوا پکارتے ہو وہ سارے کے سارے جمع ہو جائیں تو بھی ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ مکھی اگر ان سے کچھ چھین لے جائے تو یہ اس سے واپس نہیں لے سکتے۔ عابد اور معبود دونوں ہی بے حد کمزور ہیں۔ دوسری جگہ فرمایا، ان لوگوں کی مثال جو اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو مددگار بناتے ہیں مکڑی کے جالے جیسی ہے، جس کا گھر تمام گھروں سے زیادہ بودا اور کمزور ہے۔ اور جگہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی مثال دی پاک درخت سے جس کی جڑ مضبوط ہو اور جس کی شاخیں آسمان میں ہوں، جو بحکم خداوندی ہر وقت پھل دیتا ہے۔ ان مثالوں کو اللہ تعالیٰ لوگوں کے غور و تدبر کے لیے بیان فرماتا ہے۔ اور ناپاک کلام کی مثال ناپاک درخت جیسی ہے جو زمین کے اوپر ہی ہو اور جڑیں مضبوط نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مضبوط بات کے ساتھ دنیا اور آخرت میں برقرار رکھتا ہے اور ظالموں کو گمراہ کرتا ہے، اللہ جو چاہے کرے۔ اور جگہ فرمایا، اللہ تعالیٰ اس مملوک غلام کی مثال پیش کرتا ہے جسے کسی چیز پر اختیار نہیں۔ اور جگہ فرمایا، دو شخصوں کی مثال اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، جن میں سے ایک تو گونگا اور بالکل گرا پڑا بے طاقت ہے جو اپنے آقا پر بوجھ ہے، جہاں جائے برائی ہی لے کر آئے، اور دوسرا وہ جو عدل و حق کا حکم کرے۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ الآخر آیا۔ دوسری جگہ ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے خود تمہاری مثال بیان فرماتا ہے، کیا تم اپنی چیزوں میں اپنے غلاموں کو بھی اپنا شریک اور برابر کا حصے دار سمجھتے ہو؟ اور جگہ ارشاد ہے، اس شخص کی مثال اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے جس کے بہت سے برابر کے شریک ہوں۔ الآخر آیا۔ اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان مثالوں کو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں اور انہیں پوری طرح صرف علم والے ہی سمجھتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی مثالیں قرآن پاک میں بیان ہوئی ہیں۔ بعض سلف صالحین فرماتے ہیں، جب میں قرآن میں کسی مثال کو سنتا ہوں اور سمجھ نہیں سکتا تو مجھے رونا آتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان مثالوں کو صرف عالم ہی سمجھ سکتے ہیں۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مثالیں خواہ چھوٹی ہوں خواہ بڑی، ایماندار ان پر ایمان لاتے ہیں اور انہیں حق جانتے ہیں اور ان سے ہدایت پاتے ہیں۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ وہ انہیں خدا کا کلام سمجھتے ہیں۔ انہو کی ضمیر کا مرجع مثال ہے، یعنی مومن اس مثال کو خدا کی جانب سے اور حق سمجھتے ہیں اور کافر باتیں بناتے ہیں، جیسے سورۃ المدثر میں ہے، وَمَا جَعَلْنَا اصحاب النار الآخر آیا، یعنی ہم نے آگ والے فرشتوں کی گنتی کو کفار کی زمائش کے سبب بنایا ہے۔ اہل کتاب یقین کرتے ہیں، ایماندار ایمان میں بڑھ جاتے ہیں۔ ان دونوں جماعتوں کو کوئی شک نہیں رہتا، لیکن بیمار دل اور کفار کہہ اٹھتے ہیں کہ اس مثال سے کیا مراد؟ اسی طرح اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہاں بھی اسی ہدایت و ضلالت کو بیان کیا۔ صحابہ کرام سے مروی ہے کہ اس سے گمراہ منافق ہوتے ہیں اور راہ مومن پاتے ہیں، وہ اپنی گمراہی میں بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ باوجود اس علم کی کہ ہم مثال حق ہے، درست اور صحیح ہے، پھر بھی اسے جٹلاتے ہیں اور یہ اقرار کر کے ہدایت و ایمان کو بڑھا لیتے ہیں۔ فاسقین سے مراد منافق ہیں۔ بعضوں نے کہا کہ کافر مراد ہیں جو پہچانتے ہیں اور انکار کرتے ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مراد خوارج ہے۔ اگر اس قول کی سند حضرت سعد بن نبی وقاص صحیح ہو تو مطلب یہ ہوگا کہ یہ تفسیر معنوی ہے، یہ نہیں کہ اس سے مراد خوارج ہے، بلکہ یہ کہ یہ فرد بھی فاسقوں میں داخل ہے جنہوں نے نہروان میں حضرت علی رضی اللہ عنہ پر چڑھائی کی تھی۔ تو یہ لوگ گو نزول آیت کے وقت موجود نہ تھے، لیکن اپنے بدترین وصف کی وجہ سے معنن یہ بھی فاسقوں میں داخل ہیں۔ انہیں خارجی اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایمان برحق کی اطاعت سے نکل گئے تھے اور شریعت اسلام کی پابندی سے آزاد ہو گئے تھے۔ لغت میں فاسق کہتے ہیں اطاعت اور فرمانبرداری سے نکل جانے کو۔ جب چھلکا ہٹا کر کھوچا نکلتا ہے تو عرب کہتے ہیں فساقت،
चूहे को भी फुवासी का कहते हैं क्योंकि वो अपने बिल से निकलकर फसाद करता है। सहीहीन की हदीस में है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 5 जानवर फासिक हैं, हरम में और बाहर हरम के कत्ल कर दिए जाए, कौवा, चील, बिच्छू, चूहा और काला कुत्ता। बस लफ्ज़ फासिक काफिर को और हर नाफरमान को शामिल है, लेकिन काफिर का फसक ज़्यादा सख्त और ज़्यादा बुरा है और आयत में मुराद फासिक से काफिर है। वल्लाहु आलम। उसकी बड़ी दलील ये है कि बाद में उसका वस्फ ये बयान फरमाया है कि अल्लाह ताला का हद तोड़ते हैं, उसके फरमान काटते हैं और ज़मीन में फसाद फैलाते हैं, और ये सब औसाफ कफ़ार के हैं। मोमिनों के औसाफ तो उसके बरखिलाफ़ होते हैं, जैसे सूरतुल राद में बयान है कि अफमन यालमु अल-आखिर आया कि आपस वो शख्स जो जानता है कि कुछ तेरे रब की तरफ से तुझ पर उतरा वो हक है, उस शख्स जैसा हो सकता है जो अंधा हो। नसीहत तो सिर्फ अक्लमंद हासिल करते हैं जो अल्लाह के वादों को पूरा करते हैं और मिसाक तोड़ते नहीं, और अल्लाह ताला ने जिन कामों के जोड़ने का हुक्म दिया है उन्हें जोड़ते हैं, अपने रब से डरते रहते हैं और हिसाब की बुराई से कामते रहते हैं। अल-आखिर आगे चलकर फरमाया, जो लोग अल्लाह के अहद को उसकी मजबूती के बाद तोड़ दें और जिस चीज़ के मिलाने का खुदा को हुक्म हो वो उसे ना मिलाएं और ज़मीन में फसाद फैलाएं, उनके लिए लानते हैं और उनके लिए बुरा घर है। यहाँ ऐसे मुराद वो वसीयत है जो खुदा ने बंदों को की थी, जो उसके तमाम अहकाम बजा लाने और तमाम नाफरमानी से बचने को शामिल है। उनका तोड़ देना उस पर अमल ना करना है। बाज़ कहते हैं तोड़ने वाले अहले किताब के काफिर और उनके मुनाफिक हैं, और अहद वो है जो उनसे तुरात में लिया गया था कि वो उसकी तमाम बातों पर अमल करें और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करें। जब भी आप सल्लम तशरीफ़ ले आएँ, आप सल्लम की नबूवत का इकरार करें और जो कुछ आप सल्लम खुदा की जानिब से लेकर आएँ उसकी तस्दीक करें, और उस अहद को तोड़ देना ये है कि उन्होंने आप सल्लम की नबूवत और अतायत का इनकार कर दिया, बावजूद इल्म के और बावजूद अहद के उसे छुपाया और दुनियावी मसलतों की बना पर उसका खिलाफ किया। इमाम इब्न जुरैर रहमतुल्लाह अलैह इस कौल को पसंद करते हैं और मुकातिल बिन हयान का भी यही कौल है। बाज़ कहते हैं कि इससे मुराद कोई ख़ास जमात नहीं बल्कि शिरक व कुफ्र व निफाक वाले सब के सब मुराद हैं। अहद से मुराद अपनी तौहीद का और अपने नबी की नबूवत का इकरार कराना है जिस पर खुली हुई निशानियाँ और बड़े बड़े मौज़े मौजूद हैं, और उनका तोड़ देना तौहीद और सुन्नत से मुँह मोड़ना और इनकार करना है। ये कौल अच्छा है। ज़मशरी रहमतुल्लाह अलैह का मेलान भी इसी तरफ है। वो कहते हैं आज से मुराद अल्लाह ताला की तौहीद को मानने का इकरार है जो फितरत इंसान में दाखिल होने के अलावा रोज़े मिसाक में भी मनवाया गया है। फरमाया गया था अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो सब ने जवाब दिया था बला, बेशक तू हमारा रब है। फिर जो किताबें दी गई उनमें भी इकरार कराया गया है, जैसे फरमाया ऊफू बिलअहदी अल-आखिर, मेरे अहद को निभाओ मैं भी अपने वादे पूरे करूँगा। बाज़ कहते हैं मुराद वो अहद है जो रूहों से किया गया था जब उन्हें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पीठ से निकाला था, जिसे फरमाता है वही अखज़ रब्बु का आखिर, जब तेरे रब ने औलाद आदम से वादा लिया कि मैं ही तुम्हारा रब हूँ, और इन सब ने इकरार किया आखिर, और उसका तोड़ना उसके छोड़ना है। ये तमाम अक़वाल तफसीर इब्न जुरैर में मनकूल है। अबुल आलिया फरमाते हैं अहद खुदाबंदी को तोड़ना जो मुनाफिकों का काम था वो ये 6 खसलतें हैं। बात करने में झूठ बोलना, वादा खिलाफ़ी करना, ईमान में ख़यानत करना, अल्लाह के अहद को उसकी मजबूती के पास तोड़ देना, अल्लाह ताला ने जिन कामों के मिलाए ने जाने का हुक्म दिया उन्हें ना मिलाना, ज़मीन में फसाद फैलाना। ये 6 खसलतें उनकी इस वक्त ज़ाहिर होती हैं जबकि उनका गलबा हो, और जब वो मगलूब हुए तो 3 अगले काम करते हैं। सादी फरमाते हैं कुरान के काम को पढ़ना, जानना, सच कहना, फिर ना मानना, फिर भी अहद को तोड़ना था। अल्लाह ताला ने जिन कामों के जोड़ने का हुक्म दिया था उससे मुराद सिला रहमी करना, कराबत के हकूक़ अदा करना वगैरह है। जैसे और जगह कुरान मजीद में है फ़ल असईतुम इन तवल्लैतुम अन तुफ़सिदू फ़िल अर्दि व तुक़त्तिऊ अरहामिकुम, करीब है कि तुम अगर लौटो तो ज़मीन में फसाद करो, रिश्ते नाते तोड़ दो। इब्न जुरैर रहमतुल्लाह अलैह इसी को तरजीह देते हैं, और ये भी कहा गया है कि आयत आम है और जिसके मिलाने अदा करने का हुक्म बारी था उन्होंने इसे तोड़ा और ना किया। खासिरूना से मुराद आखिर में नुकसान उठाने वाले हैं, जैसे फरमाने बारी है उलाइका लहुम लानतु वलहुम सूदार, उन लोगों पर लानत और उनके लिए बुरा घर है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु का फरमान है कि अहले इस्लाम के सिवा दूसरों को जहाँ कुरान ने खासिर कहा है वहाँ मुराद काफिर है, और अहले इस्लाम के लिए जहाँ ये लफ्ज़ आया है वहाँ मुराद गुनाहगार है। खासिरून जमा है खासिर की।
چونکہ ان لوگوں نے نفسیاتی خواہشوں اور دنیاوی لذتوں میں پڑھ کر رحمت خداوندی سے دوری کر لی، اس لیے انہیں نقصان یافتہ کہا گیا ہے۔ جیسے وہ شخص جسے اپنی تجارت میں گھاٹا ہے، اس طرح یہ کافر اور منافق ہیں کہ جب رحم و کرم کی بہت ہی حاجت ہوگی، یعنی قیامت والے دن، اس دن رحمت خداوندی سے محروم رہ جائیں گے۔ Kindly subscribe this channel for more informative videos.